لوگ ہمیں کہتے ہیں فوجیوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، فوج ایسی اور یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے پیسے ملتے ہیں. ابھی میرا وہ انٹرویو گیا ہے نا جامعۃ الرشید میں نے انٹرویو لیا ہے، اس میں فوج کی بڑی تعریفیں. تو جو لوگ بھی اس طرح کی، بعض اپنے لوگوں نے اتنا غلط کمنٹس کیے ہیں مجھ پہ، بولا کہ آپ کو فوجیوں سے ڈرتے ہو، آپ لوگ جو فوج کی تعریفیں کرتے ہو. جو میرے پرانے لسنر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھیجے کہ آپ لوگ کو شرم نہیں آتی، فوج سے ڈرتے ہو، یہ کرتے ہو. تو مجھے بہت غصہ آیا جب زیادہ ہو گئی نا. میں نے ایک کو جواب دیا کہ شرم آپ کو نہیں آتی ہے، آپ لگتا ہے امریکہ سے پیسے لیتے ہو. کیونکہ پاکستان کو برباد کرنا، جو مغربی طاقتیں برباد کرنا چاہتی ہیں آپ کی آرمی کو کا مورال ڈاؤن کر کے، جو حشر لیبیا کا کیا، جو انہوں نے عراق کا کیا، وہ یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں. نیتوں پہ کیوں شبہ کرتے ہو بھائی؟ جب آپ کو رائے سے اختلاف ہے آپ بولو کہ ہمیں اختلاف ہے. اور فوج کے ہر آدمی کا ہم نے تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. مشرف کے خلاف جتنا میں نے بولا اتنا کس نے بولا ہوگا؟ وہ بھی تو فوج کا تھا. ایز اے ادارہ ہم تعریف کرتے ہیں، افراد کی ہم تعریف نہیں کرتے کہ یہ فرد بھی ٹھیک، یہ فرد تو اچھے برے آتے رہتے ہیں. فوج میں مشرف جیسا آدمی بھی تھا جس نے بیڑا غرق کیا، لیکن مشرف نے جو بیڑا غرق کیا، اس بیڑا غرق کرنے میں بہت سی سیاسی تنظیمیں بھی تھیں. اگر ہم اس وقت فوج کو غلط کہیں گے نا تو بہت سی آپ کی وہ سیاسی تنظیموں کو بھی پھر میں لپیٹوں گا ساتھ میں، جن کے آج آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو. آج بہت سے لوگ جو مشرف کو گالیاں دے رہے ہیں نا، مشرف کے غلط کاموں میں دبا کے سپورٹ کرنے والے بھی وہی تھے. تو اگر آپ نے مجھ سے مخالفتیں کروانی ہے نا کہ میں فلاں کے بولوں فلاں غلط، تو پھر میں بولوں گا اس نے یہ غلط کیا اور کس کے کہنے پہ کیا. پھر اس میں آپ کا بھی روحانی باپ دادے رگڑے جائیں گے، اس لیے چپ ہی رہنے دو تو زیادہ چاہے. تو ہم نے نیگیٹو بات کوشش کرتے ہیں نہ کریں، پازیٹو بات کریں، جو خوبیاں وہ بیان کرتے چلے جائیں. بس یہ اچھا کہا، یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا. نیگیٹو پہ آئے نا تو جنرل مشرف کے دور میں کچھ الٹے کام ایسے ہوئے ہیں جس میں آپ کے وہ سیاسی لیڈر جنرل مشرف کے ساتھ شریک تھے. جو غیر شرعی کام جنرل مشرف نے کیے ہیں، اس میں ان سیاسی لیڈروں کے میں نام لینا شروع کر دوں تو پھر آپ کا ہاضمہ ہضم نہیں کر پائے گا، اس لیے چپ ہی رہنے دو مجھے، ٹھیک ہے نا. تو بہت کچھ الٹا سیدھا ہوا ہے مشرف کے دور میں، اور اس میں ہمارے لوگ بھی تھے اس میں. لیکن جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے نا، جو اس جماعت کا آدمی ہوتا ہے، اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا لیڈر کتنا الٹا کرے، کتنا الٹا کام کرے، میں نے اس کو سیدھا کرنا ہے. اور دوسرا اپوزیشن کا لیڈر کتنا غلط کتنا صحیح کرے، میں نے اس میں کیڑے تلاش کرنے ہیں. کیونکہ ہم کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہیں، لہذا ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم ریاست کو دیکھتے ہیں، پاکستان کو بچانا ہے، کیونکہ اسلام کی ضرورت ہے. پاکستان سمجھ رہے ہو، اسلام کو پاکستان چاہیے، ایک ریاست چاہیے. ٹھیک ہے لنگڑی لولی اسلامی ریاست ہے، بہت سے غیر شرعی قوانین ہیں، لیکن اگر یہ بھی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اسلام کو جب ہم چاہتے ہیں مضبوط کرنا تو ہمیں پھر اپنی عسکری قوتوں کا دفاع کرنا پڑے گا. جس طرح سے ان کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم فوج کو برا نہیں کہہ رہے، ہم تو فلاں کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نتیجتاً یہی نکل رہا ہوتا ہے کہ یہی برے ہیں. تو باقی ہم نے فوج کے ہر بندے کا تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. فوج میں مشرف بھی تھا، ضیاء الحق بھی تھا. ہم مشرف کے حامی نہیں ہیں، بہت سارے غلط کام کیے، لیکن ابھی مشرف کا ایک بیان آیا بڑا زبردست. اس نے کہا یہ کام میں نے غلط کیا تو اس میں فلاں بھی میرے ساتھ شریک تھا. وہ فلاں چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مقدمہ چلے تو پھر ان پہ بھی چلے. تو سویلین جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا فوج کے خلاف، ان کے اپنے دامن بہت بڑے بڑے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کے لیڈر ہوتے ہیں تو آپ نے فوجیوں کو تو برا کہنا ہوتا ہے، اور اپنے لیڈر کے بارے میں آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو. تو جب کہو تو پھر ادھر بھی کہو تو ادھر بھی کہو، اور نہیں کہنا تو پھر کسی کو بھی نہیں کہو. جیسے ہم کسی کو بھی نہیں کہہ رہے ہوتے. ہم تو ظرف یہ رکھتے ہیں الحمدللہ، کسی کی ہم تعریف کریں تو اس کی کوئی خامی ہو تو اس کو بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اکثر سیاسی لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ ظرف نہیں رکھتے. ان کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. فوج جب ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے نا تو بہت اچھی ہے. دیکھ لو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اسٹیبلشمنٹ کیوں سیاست میں دخل اندازی کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیوں کیا. تو تمہارے کو جب لائی تھی اس وقت بھی تو سیاست میں دخل اندازی کی تھی. اس وقت یہ بات بولتے ہیں نا کہ ہمیں آپ نیچے، آپ بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھے رہیں، ہمیں آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے، آپ ہمیں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. اس وقت بولتے ہیں نا. جب تمہیں اپنا باپ بنائے تو تم اس کو اپنا باپ بناتے ہو، جب تمہارے اپوزیشن کو باپ بنائے تو اس سے گندا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے مارکیٹ میں. اب باقی فوج کو سیاست میں آنا چاہیے، یہ نہیں آنا چاہیے، یہ معین اختر نے کہا تھا میرے ماموں کی بات ہے، کس سے پوچھو؟ ماموں سے پوچھو. یہ اصولی طور پہ تو نہیں آنا چاہیے. جمہوریت کا مطلب جمہوریت ہے، فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، کیا مجبوریاں ہیں؟ یہ مجبوریاں آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ بڑے لیول پہ بعض دفعہ ایسی نوبت آ رہی ہوتی ہے کہ سیاسی لوگوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ ملک بیچ کے کھا جائیں گے یہ، یا اپنی نااہلی سے تباہ کر دیں گے. صرف مخلص ہونا کافی نہیں ہوتا ملک کے لیے،
تجربہ بھی ہونا چاہیے, افراد بھی ہونے چاہیے, بہت ساری چیزیں اس میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں, کسی کو تعریف یا مخالفت نہیں کر رہا, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں وہ باتیں نہیں پتا تو ہم چپ رہیں, نہ حمایت کریں اور نہ مخالفت کریں. بول دیں بھائی, مجھ سے کتنے لوگ بہت سارے سوال پوچھتے ہیں سیاست کے, میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں اصول اور ضابطے کی بات تو کر سکتا ہوں, لیکن کسی شخص کے بارے میں یہ کہوں یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ میرے بس میں نہیں ہے. اس کے لیے بہت نالج چاہیے, بہت تجربے چاہیے, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم کیسے بولیں بھائی, سمجھتے ہو؟ لیکن آپ دیکھو پاکستان میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ پاکستان کو ان سیاسی لیڈروں سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. سیاسی لیڈر آتے جاتے رہیں گے, فوج کا مورال ڈاؤن ہو گیا, فوج بدنام ہو گئی تو لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونا ختم کر دیا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان کیا, اس میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کی کرامت تھی کہ وضو کے پانی سے ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے. اس پہ وہ مشہور زمانہ فتنہ نے باقاعدہ قہقے لگا کے ہنسائے. وہ اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے ائمہ ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے انہیں درس دیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے, جس میں مسجد نبی کے امام بھی اس درس میں شریک اور مسجد حرام کے امام بھی اور عرب کے بڑے بڑے علماء. 5 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مکہ اور جدہ کی جو کمیٹی ہے نا, جس میں کئی ممالک کے علماء ہیں, ان کے سربراہ تھے, اور سعودیہ کے جو مکہ کے رئیس تھے وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب تھے. عرب کسی کو اپنا امیر اتنے آرام سے تسلیم نہیں کرتے. عرب میں عصبیت بہت ہے, لسانیت بہت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تقوی اور علم کا لوہا منوایا ہے, مانا ہے انہوں نے کہ بھائی یہ اس معاملے میں امیر ہے. اس کا ایک انجینئر مذاق اڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا, اور ہنس رہا ہے تکبرانہ ہنسی کے ساتھ. تمہاری اوقات کیا, تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو. اور نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے, سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو. تو بھائی آپ جاہل ہو, یہ کرامتاً ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جائے, کرامت ہے. کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. تو بہت سارے علماء سے ایسی کرامتیں منقول ہیں. تبھی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو. میں امام بخاری کی کرامتیں نکال کے دکھاؤں گا. فضائل اعمال کے جن واقعات پر تم ہنستے ہو نا, لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو فضائل اعمال کا, میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل اعمال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں. صحیح ہے نا؟ ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑاؤ تم, ان میں بہت سے محدثین ہیں. تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں, کم بہت تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتا کرامت کیا ہوتی ہے. کرامتوں کا وجود تو قرآن سے بھی ثابت. دیکھو یہودی اسی وجہ سے حضرت مریم کو زانی کہتے ہیں کہ بغیر شوہر کے اولاد نہیں ہو سکتی. وہ بھی اسی طرح ٹھٹا کر کے ہنسا کرتے تھے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی بغیر شوہر کے عورت کے اولاد ہوگا ہی نہیں, یہ زانیہ ہے معاذ اللہ. اللہ نے دلائل معجزے قائم کر دیے. یہودی آج تک حضرت مریم کو کیا کہہ رہے ہیں, بولو بھائی, جبکہ اللہ کہہ رہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جب آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو عورت کو شوہر کے بغیر بیٹا کیوں نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو ثابت کرے, اللہ نے ثابت کیا. حالانکہ حضرت مریم پیغمبر, بولو بھائی, نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایک کرامت وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا, اس کا انکار کفر ہے, اور ایک کرامت وہ ہے جو قرآن کے نزول کے بعد گزری, تو قرآن اس کا ذکر کیسے کرے گا بھائی. تو وہ اگر باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے تو ماننا پڑے گا, باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچی تو انکار کر. تو آپ اس پہ تو بحث کریں کہ یہ واقعہ جس نے بیان کیا وہ سچا تھا یا جھوٹا, اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی. یہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ابن حجر کا یہ شخص کبھی مذاق نہیں اڑائے گا, کیونکہ علامہ ابن حجر شافعی کا مذاق اڑایا تو آپ کو علم حدیث سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. جتنے بڑے بڑے آج کل محدثین پیدا ہو رہے ہیں نا, جو حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں, یہ سارے علم حدیث میں حافظ ابن حجر کے محتاج ہیں. علامہ البانی کی جتنی تحقیقات ہیں ساری حافظ ابن حجر سے لی ہوئی ہیں. انہوں نے بہت کچھ ابن حجر کی تقلید میں کیا ہے. انہوں نے, وہ شافعی بھی تھے, ساری دنیا کو پتہ ہے شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے. وہ انہوں نے بھی ایسی کرامتیں ذکر کی ہیں. ان کا کبھی مذاق, جہاں کسی عالم دیوبند کا یا بریلوی عالم کا نام آ جائے گا ان کو مذاق اڑانے کا موقع. تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دکانیں چلا رہے ہیں, آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے. یہ بزرگوں کی کرامتیں ہر دور میں ہوئی ہے, اس دور میں تو زیادہ ہوتی تھی. تو نبی نے فرمایا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہیں, تو اللہ اپنے کسی نیک بندے کو یہ گناہ دکھا دے تو اس میں کیا حرج ہے بھائی. حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر تھی,
لیکن ان کو وحی ہو رہی ہے. اوحینا الی ام موسیٰ نرضعیہ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو بتایا، وہ الہام کیا کہ اس کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب خوف پیدا ہونا کہ فرعونی قتل کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا. یہ الہام پیغمبر کو ہو رہا ہے، غیر پیغمبر کو. عورت تو پیغمبر بن ہی نہیں سکتی. اور ایسا پکا الہام تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ کی ماں غم نہ کرنا، ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. اور پھر حرمنا علیہ المراضع، فرعون کے محل میں دودھ حرام ہو گیا اس کے اوپر. وہ بچے کو واپس گھما کے لے کر آئی، ماں کی چھاتیوں سے منہ لگایا، دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین ہو جائے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. پتہ چلا الہام اتنا طاقتور تھا کہ ان کو یقین ہو